السلام علیکم دوستو، گریٹ پاکستان چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، اسرائیل فلسطین جنگ اب بڑے لیول کے اوپر پہنچ چکی ہے اور امریکہ کی جانب سے باقاعدہ اب اس میں حصہ لیا جا رہا ہے۔ ریزن اس کی یہ ہے کہ جب سے جو ہاسپٹل والا واقعہ پیش آیا تب سے امریکہ کے جو ٹھکانے ہیں، ملٹری بیسز ہیں مڈل ایسٹ میں، انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس میں آپ کو کچھ معلومات بھی دوں گا۔ اس میں یہ آپ ایمیج دیکھیں، اس میں ہر ملک میں ہی تقریباً امریکہ کے 3-4 ہزار 5 ہزار جو فوجی ہیں وہ پائی جا رہی ہیں، اور امریکہ کی جو ملٹری بیسز ہیں وہ موجود ہیں، یا تو ایئر بیسز ہیں یا ملٹری بیسز ہیں۔ تو پتہ یہ چلا تھا کہ حوثی باغی جو کہ یمن کے ہیں، ان کی جانب سے بھی جو امریکہ جو اسرائیل ہے اس کے اوپر حملہ کر دیا گیا تھا، راکٹ فائر کر دیے گئے تھے، جسے انٹرسیپٹ کر لیا تھا امریکہ کے جو ایئر کرافٹ بحری بیڑے کھڑے ہیں سمندر میں، ان کی جانب سے۔ تو اب جنگ کا دائرہ کار بڑھ چکا ہے۔ ان ملٹری بیسز جو کہ شام اور عراق میں پائی جاتی ہیں، وہاں امریکہ کے اوپر کم از کم 7 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران۔ تو یہ بڑی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جنگ نئے لیول کے اوپر جا رہی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو لبنان کے ساتھ والے شہر ہیں انہیں خالی کروانا شروع کر دیا گیا ہے، کیونکہ ایک بڑی کارروائی شروع ہو چکی ہے لبنان کی طرف سے بھی، حزب اللہ کی طرف سے بھی۔ تو جنگ ایک نئے لیول کے اوپر چلی گئی ہے۔ اب یہاں اگر آپ باقی مسلم ممالک کو دیکھیں تو وہ خاموش نظر آتی ہیں، تو اگر ان کی جانب سے بھی کچھ دباؤ بڑھتا، پریکٹیکل دباؤ کی بات کر رہا ہوں، تو آج حالات بالکل الگ سے ہو سکتے تھے۔ ابھی یہ ایران کی جو بیک کردہ تنظیمیں ہیں، صرف انہوں نے امریکہ اور اسرائیل پورے یورپ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وقتہ ڈال دیا ہے، اور سارے پریشان ہیں کہ انہیں کونٹر کس طرح کرنا ہے۔ اور جیسے جیسے امریکہ یا اسرائیل دھمکیاں لگا رہے تھے کہ غزہ میں جو گراؤنڈ آپریشن ہے وہ کرنا ہے، تو تب سے جو حملے ہیں وہ مزید تیز ہو چکی ہیں، اور اسرائیل اب اس بارے میں جان چکا ہے کہ حماس اتنی تو تیار ہے کہ اگر ہم زمینی حملہ کرتی ہیں تو ہماری جو فوجی ہیں وہ بڑی تعداد میں مارے جائیں گے، کیونکہ وہ خود کو تیار کر چکے ہیں ایک لمبی جنگ کے لیے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جو حملے کیے گئے تھے اس میں کچھ امواتیں بھی پتہ چلی ہیں کہ لوگ مری ہیں، امریکہ کے بھی اور اسرائیل کے بھی۔ جیسا کہ ایک ملٹری بیس ہے جو کہ بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ہی ہے، وہاں بھی حملہ رپورٹ کیا گیا ہے، اور ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں، راکٹ فائر کیے جا رہی ہیں۔ اب یہاں جو مسئلہ ہے نا مین، کہ اتنے زیادہ راکٹ فائر ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، لیکن جو نقصان ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اس کا جو مین ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ٹیکنالوجی کا بڑا فرق ہے۔ امریکہ اسرائیل بہت زیادہ جدید ہے ٹیکنالوجی میں، جبکہ ایران کی بیک کردہ تنظیمیں ظاہر سی بات ہے اس طرح کے راکٹ یا میزائل نہیں رکھتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی جانب سے نقصان کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ امریکہ کی طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اکیلے ہی لڑ رہی ہیں، اور کیوں لڑ رہی ہیں؟ یہ فلسطین کے لیے لڑ رہی ہیں، فلسطین کے لوگوں کے لیے لڑ رہی ہیں۔ اگر یہ نہ بھی لڑتے، کیونکہ دیکھیں کہ باقی اتنے بڑے ملک ہیں مسلم، وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں، تو اگر یہ بھی چپ کر کے بیٹھ جاتے تو انہیں تو کوئی نقصان نہیں تھا۔ تو یہ فلسطین کے لیے کر رہی ہیں سارا کچھ، تو باقی مسلم ممالک خاموش تماشائی بنے بیٹھی ہیں۔ دوسری طرف امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے جو اسرائیل ہے اس کے لیے بھی غالباً کوئی 14-16 ارب ڈالر کی امداد کہہ دی گئی ہے، اور کوئی 60 ارب ڈالر کی یوکرین کے لیے، اور جو اسلحہ پہلے یوکرین بھیجا جا رہا تھا وہ اب اسرائیل کو بھی فراہم کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ تو دوسری طرف چائنا اور روس نے بھی یہ بیان دے دیا، چائنا نے، کہ ہم رشیا کی تعاون کے ساتھ اس مسئلے کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ تو آگے چل کر اس جنگ کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑھنے جا رہا ہے، اور اس میں امریکہ کو ایک بڑی شکست ہوگی، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ایران اکیلا تو یہ سارا کچھ مینج نہیں کر سکتا، کسی نہ کسی حد تک ان کے پیچھے روس موجود ہے، پریکٹیکلی موجود ہے، کیونکہ مارل سپورٹ تو وہ فراہم کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی جنگ میں چیزیں تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے اپنے شہر بھی خالی کروانے شروع کر دیے گئی ہیں، کیونکہ جو حزب اللہ ہے اس کی طرف سے حملے جاری ہیں، اور بڑے حملے کیے جا رہی ہیں۔ پاکستان کی طرف سے جو آخری پیغام دیا گیا تھا اسرائیل اور امریکہ کو، وہ یہی تھا کہ پاکستان نے ایک میزائل ٹیسٹ کیا، اور وہ صرف اسی وجہ سے کیا گیا جو فلسطین کی سچویشن ہے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ پاکستان سے ہی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر تو ایئر سٹرائک بند نہ کی گئی جو غزہ کے لوگ ہیں ان کے اوپر۔ تو یہ دوستو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس وقت اس اوورال جنگ کو لے کر۔ تو آپ لازمی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، اللہ حافظ۔